صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر بھی دو پرکار کا ہوتا ہے، ایک مجبوری والا اور ایک اللہ کو راضی کرنے والا۔ آج کل جو دنیا صبر کر رہی ہے مجبوری والا کر رہی ہے، اور نام کس کو دے رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والا۔ مثال کے طور پر کوئی ہو گیا، اب یار میں تو اس کو اس لیے نہیں چھوڑ رہی ہوں، کیا نام ہے، گناہ ہے، جی وہ باہر نہیں آنا، اب تو اس کو اس لیے نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اس کو چھوڑ دے گی تو اس کے بعد کہاں پر بیٹھے گی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، ہم کو شرم آنی چاہیے۔ ہماری مشکلات، ہماری بہن بیٹی اپنے مردوں کو، اپنے شوہر کو جواب دے رہی ہیں، ہاتھ اٹھا رہی ہیں، مار رہی ہیں۔ شوہر کا کتنا بڑا درجہ، ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ، ماں باپ سے بھی زیادہ بڑا درجہ ہے شوہر کا۔ اگر واستو میں شوہر تمہارا غلط ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اس کی تکلیفوں کو، اس کی پریشانی کو جھیلو، برداشت کرو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر وہ واستو میں ہی پریشان کر رہا ہے تمہیں، یا شوہر ہوا، یا کوئی بڑا بھائی ہوا، یا دیورانی جھٹانی، ادروائز کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہے، اگر تم اپنی لائف میں پریشان ہو، سچ میں پریشان ہو، تو اس پریشانی کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر واستو میں کوئی پریشان کر رہا ہے تو تم پریشانی کتنی سال برداشت کر لو گی، کتنی سال صبر کر لو گی؟ 60 سال یا 70 سال؟ دنیا کی زندگی میں اتنی ہے۔ اللہ کے لیے صبر کر لو، برداشت کر لو۔ آخرت کا تمہیں یقین ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایسا صلہ دے گا، ایسا صلہ دے گا تمہیں بات بننے کے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نیک عورتوں میں شامل کرے گا، نیک عورتوں کی لائن میں ہوگی تم، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے نا تم کو؟ ویسے تمہیں خوب برداشت کرنی ہے، خوب بالکل بہترین طریقے سے برداشت کرنی ہے۔ اگر برداشت نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کو طلاق دے دو۔ یوں ایسا نہ کرو کہ اس کو جواب دے رہی ہو برابر کے، تاڑ جواب دے رہی ہو، اس کو الٹا سیدھا بول رہی ہو، گالیاں دے رہی ہو، اس کو یا تو طلاق دے دو، یا تو آر یا پھر پار۔ اس سے بھی بڑا گناہ کر رہی ہے تم، پتہ کیا؟ یا تو طلاق دے دو، ورنہ پھر ایسے بدتمیزی سے، ایسے بدسلوکی بند نہ کرو۔ اس سے کتنا بڑا درجہ، ماں باپ سے بھی زیادہ بڑا درجہ ہے۔ تو یہ سوچ کر دیکھو تم کتنے گناہ میں داخل ہوگی اس کو جواب دے کر۔ ہمیں دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اللہ نے بھیجا، اللہ کے پاس جانا واپسی۔ ہمیں ہر ایک اس چیز کا حساب کتاب دینا ہے جو اللہ نے اس دنیا میں کری ہے۔ یہ ساری چیز ہم نہیں سوچیں گے تو کوئی غیر مسلم آگا سوچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین کتاب دی، کتنی بہترین عبادت دی، کتنی بہترین چیز دی، کتنے بہترین مذہب سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا، کتنا بہترین پیارا دھرم ہے ہمارا۔ یہ ساری چیز ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں سوچنی چاہیے۔ یہ ساری چیز ہم نہیں سوچیں گے تو کوئی غیر مسلم توڑی جائے گا سوچنے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکل کر ہی پتہ چلے گی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا تھا نبیوں کو، اور اس نبیوں نے، صحابہ نے اس دین کی خاطر کتنی قربانی دی ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں بہت زیادہ شرمانی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، آج دنیا میں ایسے مسلمان ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں پتا، جن کو ٹھیک سے کلمہ نہیں یاد۔ ہم پوچھ رہے ہیں کلمہ سنا، اور وہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جن کو کلمہ نہیں یاد زبان سے، کلمہ تو غیر مسلم بھی پڑھ لے گا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھوڑی نہ ہے۔ کلمہ کیا چاہ رہا ہے؟ کلمے کا یقین کرنا اصل میں مسلمان ہے۔ کلمے کا یقین کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صحیح معنی کلمہ یاد ہونا، اور کلمہ کیا چاہ رہا ہے اس پر عمل کرنا۔ غسل میں 3 فرض ہے، پہلا منہ بھر کے کلی کرنا، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا سر سے لے کے پاؤں تک اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر کی کوئی جگہ سوگی نہیں رہ جائے۔ کیوں؟ غسل نہیں ہوگا تو انسان کا غسل نہیں ہوگا تو انسان پاک نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں پر اتنے حالات ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے تو ہو رہے ہیں، ناپاکی میں ڈول رہے ہیں مسلمان، کلمہ نہیں یاد، مشکلات نہیں آئیں گی، پریشانی نہیں آئیں گی تو اللہ کی مدد آئیں گی ایسے میں؟ اللہ کی مدد تو اس کے ساتھ آئیں گی جو اللہ کو یقین کے ساتھ پوری عبادت کرے، اللہ کی، اللہ کو مانے، اللہ پر یقین کرے، اللہ کے لیے کرے، جو بھی کچھ کرے اللہ کے لیے کرنا۔ کسی سے محبت کرنی ہے، اپنے دل میں بغض رکھنا ہے کسی کے لیے تو وہ اللہ کے لیے، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ اگر نفرت کرنی ہے کسی سے، اپنے دل نفرت کسی سے نہیں کرنی، اپنے دل میں کسی بغض رکھنا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور باقی باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر پتہ چلے گی۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، یہ بہت اونچا کام ہے اور نبیوں والا کام ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر پتہ چلیں گے جس دین کی خاطر اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کیسی قربانی دی ہے۔
اب دعا کراتا ہوں، اور دعا کس طریقے سے کرنی ہے اسی کے لیے یہی بتا دیتا ہوں میں تم کو۔ یا اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو ٹینشنوں کو دور کر دے، اللہ تو ان کو 5 ٹائم کا نمازی بنا دے، یا اللہ تو ان کو دیندار بنا دے، یا اللہ تو ان کو دین کی صحیح سمجھ دے دے، یا اللہ تو ان کا دین پر چلنا آسان کر دے، یا اللہ تو ان کو گناہوں سے بچا لے، یا اللہ تو ان کے دلوں کے اندر غیروں کی محبت پیدا کر دے، یا اللہ تو ان کے دلوں میں سے یا اللہ تو غیروں کی نفرت نکال دے، سب کی نفرت نکال دے، سب کی محبت پیدا کر دے، یا اللہ ان سب کے دلوں کے اندر تو یا اللہ اپنی محبت اپنی محبت اور اپنا ڈر پیدا کر دے، یا اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں یا اللہ ان سب کے دلوں کے اندر یا اللہ تو اپنا ڈر اپنی محبت پیدا کر دے، یا اللہ تو میرے کو گناہوں سے بچا لے، یا اللہ تو میری ساری جائز نیک تمناؤں کو قبول کر لے، یا اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ باغ ہیں یا اللہ ان سب کو تو ایمان کی توفیق دے دے، یا اللہ ان سب کو تو کلمہ پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ تو ان سب کا ایمان مضبوط کر دے، یا اللہ تو میری ساری جائز نیک تمناؤں کو قبول کر لے، اللہ تو میری ساری جائز نیک تمناؤں کو قبول کر لے، اللہ تو میری ساری جائز نیک تمناؤں کو قبول کر لے۔ یہی دعا مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہاری ساری جائز نیک تمناؤں کو قبول کرے گا۔ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اللہ جب تک تمہارے کام نہیں بنا دے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ میں اگر اس کا کام جیسے یہ میری عبادت اب کر رہا ہے، جیسے یہ میرے پر اب یقین کر رہا ہے، ویسے اگر میں نے اس کا یہ کام بنا دیا تو یہ میرے پر اتنا ہی یقین کرے گا، اتنا ہی یقین کرے گا، جو میرے پر اتنا ہی یقین کرے گا، میری اتنی عبادت کرے گا جیسی یہ عبادت اب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ یقین دلانا ہوگا تم کو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے جتنی بڑی قربانی ہوگی وہ اتنی بڑی فیصلے دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، بے شمار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے راضی کرنا ہے، ایسے راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طبیعت خوش کرنی ہے، اتنی بہترین طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی کیا کچھ زندگی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا، اللہ کے پاس جانا ہے، بس یہ طے کر لو اور یہ یاد کر لو بس۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔